رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، کروڑوں درود، بے حد و بے شمار درود آقا نامدار مدنی تاجدار حضور پر نور، نور علی نور، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، سب اسرا کے دولہ، میرے لیے اور آپ کے لیے غار ہیرا میں رب سے بخششیں فرمانے والے۔ اور اہل عشق کہتے ہیں کہ ہم امتیوں کو پرسرار سے پار لگانے والے اور محشر والے دن اپنے نورانی ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا جام پلانے والے۔ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، ہماری خوش بختی کہ اللہ نے آج ہمیں ایک مرد کامل صوفی محمد صدیق قادری مشاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے عرس مبارک میں شامل ہونے کی ہمیں توفیق بخشی، جس کے اندر میں بھی اور آپ بھی شامل ہیں۔ حاضرین محترم، یہ وہ نیا خانہ ہے جس کے بارے میں ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر میں نے اس ربائی کو لکھا، اور وہ بزرگ ہمارے کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے مے خانے میں ہے، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے مے خانے میں ہے، دو عالم کی حقیقت کا ایک پیمانہ اس مے خانے میں ہے۔ منہ کو قبلن انت مود، ایک نقطہ کھل گیا، منہ کو قبلن انت مود، ایک نقطہ کھل گیا، یہ جو مزہ جینے میں نہیں وہ مزہ مرنے میں ہے۔ حاضر محترم، اللہ کا جو ولی ہے دنیا میں ایسا ہوا وہ 1% وہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور 90% وہ جو ہوتا ہے وہ دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کا وصال ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتا ہے، تو پھر سارا ہی سارا اللہ کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضر محترم، جو اللہ کی انوار و تجلیات اس کی غربت پر گرتی ہے، تو حاضر محترم آنے والا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضر محترم، یہ وہ اللہ والے ہیں۔ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو شعر لکھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ یہ شعر انہوں نے کب لکھا؟ جب آپ کے پاس علامہ اقبال کے پاس ایک دہریہ آیا اور اس نے آ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا اور آپ سے دلیلیں مانگنے لگ پڑا۔ علامہ اقبال نے اس کو بڑی دلیلیں دی، لیکن وہ نہ مانا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کو لے کر میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ کے پاس آ گئے
فرمایا حضور یہ شخص سرداریہ ہے اور یہ اللہ کے بارے میں دلیلیں مانگتا ہے. تو میاں صاحب کی نگاہ کرم دیکھیے کیسی تھی. آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا, کہا بیٹیا کہتا کیوں نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے. جو ہی آپ نے اپنا دستے قدرت اس کے کندھے پر رکھا, اور وہ ولی ہوتا ہے جب وہ نگاہ ڈالتا ہے دل کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے. آج محترم اسی طرح حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی آپ رات کے وقت اپنے کھیتوں کے اندر اپنے حل کے اوپر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے تھے, اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تو آپ کے پاس آپ کا دیا جل رہا تھا, لائٹ جو تھی وہ چل رہی تھی لائٹ. تو اس وقت کے اندر وہ لالٹین جو ہوتی تھی اس کی روشنی دور دور تک پھیل رہی تھی. ایک برات آئی اور وہ وہاں سے گزر رہی تھی, وہ رستہ بھول گئی جہاں لالٹین چل رہی تھی, دیوار چل رہا تھا. وہ حضرت سلطان باہو وہاں پر بیٹھ کر اپنا جو سوادہ جو ہوتا ہے جو زمین پر پھیلا جاتا ہے اس پر بیٹھ کر آپ اللہ اللہ کر رہے تھے. انہوں نے وہ لالٹین دیگر جلتا ہوا دیکھا تو جب آپ کے قریب آئے تو آپ اللہ اللہ کر رہے تھے. وہ قریب آ کر برات کا ایک جو سربراہ تھا وہ کہنے لگا حضور ہم نے احمد پور میں جانا ہے, احمد پور کا ناکہ کہاں ہے؟ تو حاضر محترم آپ نے اپنی آنکھیں کھولی, کہا میں جب جس طرف جا رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے تم بھی چلے آؤ. حاضر محترم وہ برات پیچھے پیچھے چلتی چلی گئی. جب 2 قدم اٹھائے تو ان کو مدینہ شریف میں پہنچا دیا. وہ برات بڑی حیران ہوئی, ہم نے تو احمد پور میں جانا تھا, ہمیں یہ مدینے میں لے آئے ہیں. فرمایا سلطان باہو سے احمد پور کو جانتا ہے اور کسی احمد پور کو نہیں جانتا. حاضر محترم یہ وہ اللہ والے ہیں. اور مجھے کہنا پڑے گا صوفی صدیق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس مجھے بھی بیٹھنے کا اور اسی طرح بیان کرنے کا جمال کروانے کا شرف حاصل ہوا ہے. تو حاضر محترم آپ کی بات میں ایک اکثر کیا کرتا ہوں, آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھ لو تو اللہ کا ذکر کیا کرو, 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرو. حاضر محترم میں نے پوچھا کہ حضور اس کی وجہ کیا ہے کہ عام لوگ 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ پڑھ کر کلمہ ختم کر دیتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ 5 مرتبہ پڑھا کرو. فرمانے لگے صوفی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کا پتلا بنایا گیا تھا یہ کن چیزوں سے بنایا گیا تھا؟ میں نے کہا جی 5 چیزوں سے. تو کہتے پھر سنو آج سے یہ یاد کر لو 5 چیزوں سے تمہیں بنایا گیا ہے, ہوا, مٹی, آگ, پانی اور روح. فرمایا جب تم 5 مرتبہ پڑھو گے تو پہلی مرتبہ جب پڑھو گے یہ نیت کرو کہ اے اللہ میری روح کو پاک کر دے, اے اللہ میری ہوا کو پاک کر دے, اے اللہ میرے پانی کو پاک کر دے, اے اللہ میری مٹی کو پاک کر دے. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کے کلمے سے آپ کا تمام جسم پاک ہو جائے گا. حاضر محترم یہ اللہ والوں کی نشانی ہے. اور جو ان کے ساتھ وابستہ ہے وہ دیکھیے کتنی پیاری صورتیں ہیں. یہ دیکھیے ہمارے پاس محمد صوفی محمد, یہ ہمارے رشید صاحب عبد الرشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے بزرگ یہ بھی آنے والے ہیں بڑے عرصے کے بعد اور اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے صوفی صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ سے فیض پایا ہے. اور جتنی شاعری تصنیف آپ نے لکھی ہے یہ آپ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہے, وہ دستہ اولیاء, تقصیہ نفس, رابطہ جمال, تکے برہانہ, یہ جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں, اسرار حقیقت, دیوان قادری, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ بتاتے گئے. اور یہ ہمارے صوفی عبد الرشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, نقش بندی, مجددی, قادری, دوسائی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو چارے صوفیوں کا فیض ہے, یہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں. اور آخر پر صوفی صاحب نے ان کو فیض عطا فرمایا ہے. آپ وہ خوش نصیب ہیں عبد الرشید صاحب کہ آپ اپنے ملفوظات جو بیان فرماتے جاتے آپ قلم کے ساتھ بیان فرماتے جاتے, اور جتنی شاعری ہے وہ بھی آپ نے قلم بند کی ہے. اور کتاب کے اندر جتنے بھی روایات ہیں جو بھی آپ کو بتاتے گئے آپ قلم کے ساتھ اس کو تحریر فرماتے رہے. حاضر محترم صوفی صاحب ایک بڑے درویش کامل تھے اور آپ بڑے سادے, بہت ہی سادے. آپ ان کی تصویر دیکھیں اس کے اندر بھی آپ کو ملے گا کہ سفید امامہ شریف اور سفید سوٹ پہنے ہوئے اور نیچے پنکھی پہنے ہوئے اور ہاتھ میں وہ سنت کے مطابق چھڑی پکڑے ہوئے. تو حاضر محترم خرامہ چلنے والے, یہ گلی کے اندر میری ملاقات ہوئی تو علماء کرام کی وجہ سے ہی ملاقات ہوئی. تو
کہنے لگے کہ صوفی صاحب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کا مسایا ہوں، یہ میں نے کر لیا ہے، اور یہاں ہم ہر ماہانہ 10 تاریخ وہ مجھے یاد ہے دن 10واں اور آدھگار بھی تو محفل پاک ہوتی ہے حضرت غوث اعظم کی محبت کے اندر، تو آپ تشریف لایا کریں، تو میں وہاں پر آیا کرتا، تو میں نے وہاں پر ایک سبق یاد کیا، تو جب اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب کے اندر در رسول کی حاضری لکھی، جب میں سرکار کے روزے پر حاضری دینے کے لیے گیا تو صوفی صاحب کے ہاں محفل کے اندر کھڑے ہو کر ایک سبق یاد دلوایا جاتا تھا۔ وہ سبق کیا تھا؟ کھڑے ہو کر جب سلام پڑھا جاتا، سلام ختم کر لیا جاتا، تو آپ ہاتھ باندھ کر کیا پڑھواتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اور ساتھ ہی کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا ابو بکر صدیق۔ اپنے عقیدے کے اہل سنت کے پکے بندے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایسا سبق یاد کروا رہے ہیں، یہ بھی صدیق اکبر کو پہلا ہی مان رہے ہیں، اور جب سرکار تب سلام بھیجا تو بھیجنے کے بعد کہتے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا ابو بکر صدیق، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر بن خطاب، الصلاۃ والسلام علیک یا عثمان ذو النورین، اور الصلاۃ والسلام علیک یا علی المرتضیٰ، حل مشکل تفعیل مصطفیٰ۔ یہ پڑھاتے، اور عقیدہ بھی آپ کا اہل سنت کے مطابق تھا، اور اہل سنت جماعت کے عقیدے پر آپ دائم اور قائم تھے، اور بڑے بڑے مسئلے آپ بیان فرماتے تھے۔ ایک جب آپ نے بازار کے اندر دکان بنائی، وہاں پر اصل میں بیلیوں کے ساتھ بیٹھنے کا ایک بہانہ تھا، وہاں پر ایک وہابی آ گیا، اور یہ عینی شاہد بات ہے کہ جناب والا اس وہابی نے سوال کیا، تو آپ نے اس کا سوال سنتے رہے، کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، اور اس کے بعد کہتے بھائی سنو میری بات، میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم کا بڑا پیارا جواب دیا، تو وہ بندہ جو تھا وہابی، وہ پریشان ہو گیا، اس کو بات نہ آئی، وہ آگے سے ایک اور سوال کرنے لگا، تو فرماتے بھائی بات ختم کرتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کا قرب ملے، اللہ والوں کا قرب ملے، تو تمہیں رسول سے پیار کرنا پڑے گا، تمہیں رسول کی اتباع کرنی پڑے گی، اور جو تم یہ سمجھتے ہو آنا بشر مثلکم، اپنے جیسا سمجھتے ہو یہ نہیں سمجھتے۔ حضرت محترم لوگوں کو ہدایت بھی کرتے، اور لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ بھی دکھاتے، اور ہمارے یہ جو ناخواں پڑھ رہے تھے، ہمارے یہ حافظ صاحب، یہ بھی ان کے درباری ناخواں ہیں، اور ان کے ساتھ سفر کرنے والے ہیں۔ حضرت محترم بڑا پیارا گلدستہ ہے آپ کا، اور آپ نے یہ گلدستہ حضور کی محبت میں بھی سجایا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے اندر کیا کرتے تھے؟ ختم غوثیہ پڑھاتے تھے، ختم خواجگان پڑھاتے تھے، اور لوگوں کو اللہ اللہ کروایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی آسانے سے وابستہ رہنے اور ذکر میں شامل ہونے کی اللہ میں توفیق دیتا رہے، اور آج خصوصی ان کا عرس مبارک ہے، اور آج ان کی روح ہماری طرف متوجہ ہے، آگے بھی ہوتی ہے، لیکن آج آپ کی شادی ہے، عروس سے بنا ہے، اور جس کو کہتے ہیں خوشی کا دن۔ حاضرین محترم، جس طرح دنیا دار اپنے بیٹے کی شادی پر خوشیاں مناتے ہیں، آج حقیقتاً اللہ کے حقیقی بندے کی آج عرس ہے، آج ہم اس کے عرس میں شامل ہیں، آج وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، اور آج ہمارا بیڑا پار ہے۔ آج سمجھ لیں کہ آپ اس عرس میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عرس کے صدقے میں آدھے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور عہد کیجئے کہ باری تعالیٰ آج عرس میں ہم شامل ہو رہے ہیں، اس عرس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ ہمیں صراط مستقیم کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔